الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، انسان مرد یا عورت جو بھی کوئی کام شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. انسان جو بھی کوئی کام شریعت کے خلاف کرتا ہے اسے گناہ کہتا ہے، اس کو ہم گناہ کہتے ہیں، چاہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہو یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کے خلاف ہو. ایسے کام جو بندہ یا بندی اللہ کے حکم کے خلاف کریں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کریں، اس سے دل کے اندر ایک تاریکی اندھیرا چھا جاتا ہے. اس لیے کہ نیکی کریں گے تو دل بہت نورانی بن جاتا ہے، گناہ کریں گے تو دل بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. اگر گناہ کرتے رہے ایک سنت، 2 سنت، 3 سنت، ایک فرمان، 2 فرمان چھوڑتے رہے اللہ کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے رہے، ظلمات بعضها فوق بعض، گویا اندھیرے پر اندھیرا، پھر دل مکمل کالا ہو جاتا ہے. گناہ انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو، گناہ انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے. کوئی آدمی کتنے ہی کامیاب طریقے سے گناہ کیوں نہ کرتا، اس کا دل پریشان ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو اور اس کو گناہ کرنے کا راستہ مل جائے آسانی کے ساتھ، پھر بھی یہ گناہ اس کے دل کو پریشان کرے گا. یہ ایک بیماری ہے جو انسان کے دل کے اندر میں جگہ لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے دل بے چین رہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو، ایسی حالت میں نہ ان کو سکون ہے، نہ رات کی نیند ہے، نہ ان کو کسی سے بات کرنے کا وقت ہے. ہر وقت خیالوں میں ڈوبے ہوئے، الجھے ہوئے، پریشان ہے. ایسا لگتا ہے کہ سکون تو ان سے ختم ہو گیا. یہ اصل میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر وقت کا ڈر بھی ہے کسی کو پتہ چل جائے گا، بے عزتی ہو جائے گی، ذلت ہو جائے گی، ماں باپ کی بدنامی ہوگی،
تو ایک گناہ کی وجہ سے پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک گناہ کی وجہ سے بہت سارے دروازے اس کی کیا کھل جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں دنیا کی بہت ساری نعمت ان کے پاس ہے، ایئر کنڈیشنز ہے، آرام سے نرم گدے ہیں، کمبل ہے، لیکن نیند نہیں آتی. کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بلکہ نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی. دل پریشان ہے. اسی لیے ہمارے علامہ اقبال صاحب ایک بات شاعر مشرق کہا کرتے تھے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنا سکون ملا ہوا ہے تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اگر اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیں، تو پھر کانٹوں پر بھی نیند انسان کو آ جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، یاد رکھو یہ بہت کام کی بات ہے. دوسری بات، گناہوں کی وجہ سے انسان سے نیکی کی ہدایت اور توفیق اللہ چھین لیتا. آدمی گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نیک کام کرنے کی توفیق کو لے لیتا ہے. یہ بہت بڑی بات کہی. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بوجھ نظر آتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، دین میں پابندیاں ہی پابندیاں. بھائی دین بہت مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، میری طبیعت دین کی طرف نہیں جاتی. کہتے ہیں نا بہت سے، بھائی چاہے دل میں مزے نہیں آتے ہیں، ایسا ہوتا دل لگتا ہی نہیں میرا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی ظلمت و تاریکی انسان کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے. گناہوں کی تاریکیاں انسان کو نیک کام کرنے سے محروم کر دیتا ہے. تلاوت کرنے بیٹھو تو آدھا صفحہ پڑھو تھک جاتے ہیں، لیکن ٹی وی پر بیٹھو تو گھنٹے در گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. پوری رات ہی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور گھنٹوں طبیعت ٹھیک رہتی ہے، کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن مصلی پہ آ کے کھڑا ہونا اس کو مصیبت. 4 رکعت پڑھنا مشکل. یہ کیوں؟ یہ گناہ کی تاریکی ہے. انسان سے نیک کام کی توفیق چھین لی گئی ہے. انسان کے اندر سے نیک کام کرنے کی ہدایت چھین لی گئی. اس لیے سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اللہ سے. 2 رکعت توبہ کی پڑھیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اولیاء کرام نے 10 قسمیں لکھی ہے جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر 10 کام کریں گے تو اللہ ہمارے دل کو منور کر دیتا ہے اور نیک کام کرنے کی توفیق ملتی رہے گی. سب سے پہلی چیز جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، توبو الی اللہ جمیعا. توبہ توبہ کا توبہ کا توبہ کا کیا مطلب ہے؟ تنزیہ القلب عن الذنب. انسان دل کو گناہوں سے خالی کر دے، انسان دل کو گناہوں سے پاک کرے. حسرت نہ ہو، ارے یار میں نے یہ چھوڑ دیا، میں شراب پیتا تھا، میں نے کیوں چھوڑا. حسرت کبھی نہ ہو. گناہ چھوڑنے پر انسان کو ندامت نہ ہو، فلاں لڑکی کے ساتھ تھا میں کیوں چھوڑا، میں فلاں کام میں نے کیوں چھوڑا. حسرت نہ ہو، دل میں گناہ کی چاہت نہ رہے. یہ توبہ ہے. جو گناہ چھوڑ دیا اس کے دوبارہ کرنے کی دل میں چاہت نہ ہو. ہمیشہ یاد رکھو، دل ایک دم صاف ہو جائے، دل پاک ہوگا.
آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اب نہیں کروں گا، بس جو چھوڑا ہے اس کی چاہت نہ ہو، فی الحال جو ہے اب آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو اس کا۔ یہ توبہ ایسا ہے جیسے ڈیلیٹ بٹن، آپ فون میں کوئی چیز ڈیلیٹ کر رہے، ڈیلیٹ کی آپ نے، سب ڈیلیٹ ہو گیا۔ توبہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، اللہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ختم، پھر کسی کو پتا نہیں۔ کرامن کاتبین کو، زمین کو، آسمان کو، جہاں بیٹھ کے گناہ کیا، جب سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، آدمی پاک۔ یہ بہت عجیب بات ہے، جیسے تھا ہی نہیں، پہلے ہم نے گناہ کیے ہی نہیں۔ توبہ کر لینے سے انسان کے کیے ہوئے تمام کے تمام گناہ نام اعمال سے ختم، ڈیلیٹ ہو گئے۔ اسی لیے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں پر ایسا ہے جس نے گویا جیسا کہ زندگی بھر اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہو جاتا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ایک کام ضرور کرنا ہے، رات میں سونے سے پہلے، وتر سے پہلے 2 رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں عشاء کی، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت یا پھر وتر کے بعد 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھ لیں کہ آج پورے دن میں مجھ سے کوئی خطا ہوا۔ پہلے تو کوشش نہ کرو گناہ کرنے کی، اور اگر غلطی ہو جائے انسان سے تو رات میں 2 رکعت پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ روزانہ نام اعمال صاف رہے گا، ڈیلیٹ ہوگا، ڈیلیٹ۔ اور میں یہ کرتا ہوں، اسی 2 رکعت میں 2 رکعت صلاۃ الشکر کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پورے دن میں جتنے نیک کام کیے ہیں اس پر تیرا شکر ہے، شکر ہے۔ اللہ مجھے کہاں توفیق ملتی فجر میں اٹھنے، اگر اللہ نہ چاہتا، اس پر شکر۔ اور نمبر 2 صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت کر لو کہ اللہ اگر آج کے دن میں صبح اٹھنے سے لے کر ابھی تک کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کر دوں۔ اور اسی میں 2 رکعت تہجد کی بھی نیت کر لو، اے اللہ اس میں تہجد کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اسی 2 رکعت میں صلاۃ الحجد کی بھی نیت کر لو، اے اللہ میری جتنی ضرورتیں ہیں تو پوری فرما۔ ایسی 2 رکعت اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پڑھو، آپ صبح اٹھو گے، آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ڈیلیٹ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ عادت بناؤ اس لیے کہ قیامت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، کہ ایسے لوگ جو ہر وقت صلاۃ التوبہ پڑھا کرتے ہیں، 2 رکعت توبہ کی نماز، ترمذی شریف میں آتا ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن شیطان کرنے دیتا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے جب تم بستر کی طرف جاؤ تو تم پہلے جاتے ہو یا شیطان تمہارے بستر پر پہلے جاتا ہے؟ یہ شیطان دوڑتا ہے تمہاری بیٹ کی طرف تاکہ یہ بغیر پڑھے سو جائے، اور کہاں بیٹھتا ہے؟ ناک کے اندر میں، ناک کے اندر میں بیٹھتا ہے اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، برے خواب لاتا رہتا ہے۔ اب اس کو نہ تو آیت الکرسی، نہ 3 کل، نہ دعا، بس ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ اگر موت آ گئی تو اس نے نہ کوئی کلمہ پڑھا، اسی لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں آخری تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یا بخاری شریف میں دعا، آخری دعا بخاری شریف میں ہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجہت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت
حدیث میں فرمایا بخاری شریف میں، اگر یہ آخری دعا ہے اس کے بعد کوئی بات نہ کرو. اگر یہ دعا پڑھ کر سو جائے اور تم نے اگر اس کے بعد بات کی تو یہ دعا پھر ریپیٹ کرو. اس لیے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے اگر اس کی موت آ گئی تو ایمان پر مر گیا، ایمان پر اس کی موت آ گئی. لیکن دعا یاد کرے کون؟ دعا یاد کرے کون؟ کوئی مشکل نہیں. ایسی دعاؤں کو بڑے حروف سے، آج تو انگلش میں ہے بھائی، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، اس کو لکھ کر کے اپنے بیٹ کے پاس رکھ لو، روزانہ دیکھ کے ایک بار پڑھ لو. ابھی نیند بہت آ رہی ہے، دعا پڑھ لی، سو گئے، ختم. جو آدمی یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے اگر اس کی موت آ گئی وہ کلمے پر مر گیا. یہ چیز ہے. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ایک اور میرا زبردست وظیفہ ہے شیطان کو دور کرنے کا، پریشانی کو دور کرنے کا. وہ یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں اور بیڈ پر جا کر پڑھ لیں. صبح فجر کے بعد پڑھ لیں اور بستر پر جا کر پڑھ لیں. وظیفہ کیا ہے؟ کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، گارنٹیڈ ہے، ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 times. سورہ فاتحہ میں نہیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ 3 مرتبہ، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور 3 قل هو اللہ احد 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، اور قل اعوذ برب الناس 3 بار. اخیر میں اللہ کے 3 نام ہیں، یا عزیز، یا حمید، یا ذو العرش المجید. یا عزیز، یا حمید، یا ذو العرش المجید. یا عزیز، یا حمید، یا ذو العرش المجید. یہ جو ہے، یہ 3 نام کے بعد دعا ہے، اصرف عنی شر کل جبار عنید. اصرف عنی شر، اس کا اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں بولتے، اے اللہ شر کل جبار عنید، شیطان کی ہر شرور سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما. اس میں بیماری بھی آ گئی، پریشانی بھی آ گئی، دشمنوں کی دشمناوت بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آدمی کو اس طرح ٹھوک مارنا لگانا چاہیے، یعنی اسپٹ کرنا چاہیے اپنے ہاتھ پر ذرا ذرا سا، جو حدیث میں سنت ہے. مستقل باب قائم کیا کہ اللہ کے نبی پھونک نہیں مارتے تھے. پھونک مارنا کس، یہ پھونک ہے، اور اس طرح ذرا سے تھوک کے قطرے بھی ہاتھ میں گرے. اس کے بعد سر میں، پہلے پورے سر میں اس طرح گھما لے، پھر چہرے پر آئے، پھر ہاتھ میں، پھر ہاتھ کے نیچے سے اس طرح جیسے نکال رہے ہیں، اس طرح پورے چھاتی پر، پھر پیر پر، اس طرح ہاتھ پھیرتے پھیرتے چلے جائیں. آپ یقین جانیے بدن کے اندر میں کیسی بیماری پریشانی. ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ ان کو پیشاب کی جگہ میں کھجلی تھی، اور یہ کھجلی اتنی کھجلی کو پتا ہے ہر وقت اس کو اسکریچ کرتے رہتے. آپ اتنے بڑے عالم ہیں، سب کے سامنے مجمع میں کھجلی کرنا، سب کے سامنے مجمع میں، بہت پریشان تھی وہ، کیا کروں. یہ وظیفہ انہوں نے کہا، میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے دم کیا، تیسرے دن میں میری کھجلی ختم ہو گئی. تیسرے دن، اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی. اتنا زبردست وظیفہ ہے. یہ فجر کے بعد پڑھ لیا جائے اور سونے کے لیے بستر پر جائیں تب پڑھ لیا جائے. اس لیے کہ رات میں جادوگر جادو کرتے ہیں، رات میں گندے پلان کرنے والے گندے پلان کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں بلیک میجک، ناٹ وائٹ میجک. کالا جادو اس کو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کالا جادو. یہ رات میں کرتے ہیں، مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ کرتے ہیں. اس لیے یہ وظیفہ ہے شیطان سے بچنے کا، جادوگروں سے بچنے کا، پریشانیوں سے بچنے کا سب سے اعلیٰ. اسی لیے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی سے بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی. فرمایا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیرا علم تجھے مبارک ہو، تیرا علم تجھے مبارک ہو. سید الآیات آیت الکرسی ہے، سید الآیات آیت الکرسی ہے. اور ایک صحابی سے کہا
آج میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھلاؤں گا جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ وہ کون سی؟ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اب جب اللہ کے نبی کا بیان ختم ہو گیا، واپس جانے لگے، فرمایا اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا، وہ سورت مجھے بتلاؤ۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، 7 آیتیں ہم نے تم کو دی ہے۔ وہ ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں۔ الحمدللہ رب العالمین وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور پھر پلس والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا۔ یہ سورہ فاتحہ نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ پچھلے صحیفے میں، اور نہ پورے قرآن میں کہیں پر ہے۔ شروع میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ ہم نے تم کو سورہ فاتحہ دی اور پورا قرآن دیا۔ دیکھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ ایسی صورت ہے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے لوگوں کو کہا ہر رکعت میں اس کو پڑھو، چاہے نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، ہر رکعت میں پڑھو۔ اور آخری 3 سورت کے بارے میں قل هو اللہ احد، فلق اور ناس کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، فرمایا جس نے اس کو پڑھا، چونکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا پڑھتے تھے ان سورت کے نازل ہونے سے پہلے، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء، 3 بار پڑھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا کہ ان کے خادم کو کہا ایک یہودی نے کہ اللہ کے نبی کی جو کنگھی وہ لے آؤ، کنگھی جس سے آپ اپنے بال مبارک کم کرتے، چونکہ آپ کے بال تک لمہ جمعہ تک ہوتے تھے، آپ جب اس کو کم کرتے تھے یا داڑھی مبارک کم کرتے تو اس میں کچھ بال ہوتے ہیں، اس نے اس بال کو لیا، اس کنگھی کو لے لیا، اور اس کو کھجور کی جو بنچ ہوتی ہے نا، جو کھجور میں کھجور توڑ لی جائے تو وہ بنچ جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر میں رکھا اور بالوں کو باندھ دیا، اس کے 11 نوٹ لگا دیے، بال کے کتنے، 1 بال یا 2 بال جو بھی ہو، اس کے 11 نوٹ لگا دیے، 11 گانٹھ لگا دیے، اور اس کو پھر اس بنچ کے اندر میں رکھا اور ایک کنویں کے اندر میں پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اس نے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے دماغ پر اس کا اثر ہے، یعنی میں بھول جاتا تھا، چونکہ تو اللہ کے نبی تھے، دین کا کام نہیں بھولتے تھے، اور اللہ بلاتا بھی نہیں، چونکہ وہ تو نبی تھے، اگر بھول جائے تو پھر قرآن کی وحی اترتی ہے دنیا کے کام میں، کیا میں ان کے یہاں گیا، کیا میں ان عورت کے یہاں گیا، یعنی اس بی بی کے یہاں گیا کہ نہیں گیا۔ اس طرح حالت خراب تھی، اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ سرانے میں بیٹھ گیا، آپ سوئے ہوئے تھے، ایک یہاں سر کے پاس بیٹھا، دوسرا پیر کے پاس بیٹھا، جا کر بتاؤ میرے نبی کو۔ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو کیا ہوا ہے؟ پیر والے نے پوچھا تو سر والے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ کہا فلاں کنویں کے اندر میں ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید ابن عاصم نے کیا، جو یہودی تھا، اس نے کیا ہے۔ کس طرح کیا ہے؟ کہا ان کے بال پر کیا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ کنویں کے اندر میں، پتھر کے نیچے ہیں، اس کا تھوڑا پانی بھی ایک دم یلو ہو گیا تھا، ایسا جادو تھا جی، وہ پانی بھی اس کا کلر بدل گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر گئے، پتھر کو ہٹایا، اس کے نیچے سے وہ نکالا، اور 11 نوٹ لگائے تھے نا بال کے اوپر، آپ نے 1 نوٹ کھولا، 1 آیت، تو کتنی آیت ہے؟ سورہ فلق اور ناس میں 11 آیت ہے، 11 آیت کو پڑھا اور اس نوٹ کو کھول دیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ بخاری شریف میں تب سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سانس نکلا وہاں تک روزانہ آپ یہ 3 کل پڑھتے تھے، صبح شام، اور پڑھنے کا حکم دیا امت کو، میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، حفاظت کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں، جو آخری 3 کو پڑھ لیتا ہے صبح شام، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ is going to suffice for the person, sufficient for the person، کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو میں نے آپ کو آج آپ کو ایک وظیفہ مطلب بات سے بات نکلی شیطان کی، تو وظیفہ دماغ میں آ گیا، وہ کون سا ہے کہ صبح میں فجر کے بعد اور شام میں
بستر پر جائیں، شام میں ایک چیز ایکسٹرا کر لو جی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ بھی پڑھ لو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو بتایا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا کو بتایا تھا۔ وہ آئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے حبیب میرے ابا، وہ تو گھر پر نہیں تھے، حضرت عائشہ تھی۔ پوچھا فاطمہ کیوں آنا ہوا؟ کہا حضرت علی نے مجھے بھیجا ہے، میرے شوہر نے، گھر میں کام کاج کے لیے غلام چاہیے، اس لیے کہ اکیلی ہوں، دو بچے ہیں، 3 بچے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں، پانی اٹھا کر باہر سے لانا پڑتا تھا۔ ہماری طرح تو ہے نہیں گھر میں پانی ہو، سب کچھ ہو، بہت کام کاج ہوتا ہے، ہماری طرح تو نہیں تھا کہ ٹوائلٹ بھی گھر میں ہو، سب کچھ، تھک جاتی ہوں تو غلام دے دو۔ اللہ کے نبی تو نہیں تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے ابا آئیں گے تو آپ کی ریکویسٹ میں رکھوں گی، کیونکہ بہت سارے غلام آئے ہوئے تھے، غلام بہت سارے تھے، تو مل جائے ایک کام کے لیے گھر میں، پانی بھر لائے، فلاں باہر کا کام وہ کر لیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ ادھر بیٹھو۔ حضرت علی کو بٹھایا، حضرت اپنی بیٹی کو بٹھایا، داماد کو بٹھایا، آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ غلام تمہارے لیے نہیں ہے، غلام تو ایسے ایسے غریبوں کے لیے ہیں، فلاں کے لیے ہیں، فلاں کے لیے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں، پہلے میرے ہو بعد میں دوسرے ہو۔ اللہ کے نبی کہا نہیں، تمہارے لیے نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ فرمایا میں تم کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں۔ کون سا وظیفہ؟ جو ہے تسبیحات فاطمی، جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ کتنے ہوں گے جو پڑھتے ہوئے؟ کوئی نہیں پڑھتا، بہت کم لوگ ہیں۔ 33 مرتبہ بخاری شریف کا وظیفہ بتا رہا ہوں میں، بخاری شریف کا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، ایک تسبیح ہو جائے گی 100 کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے بعد وہ جو وظیفہ میں نے بتایا سورہ فاتحہ، چونکہ یہ تسبیح ایسی ہے تسبیح فاطمی، چونکہ حضرت فاطمہ پورا دن کام کر کے تھک جاتی تھی، تو یہ وظیفہ بتایا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جب تم صبح اٹھو گی تو فریش، بدن میں کوئی ٹھکن نہیں ہوگا، ٹائرڈنس نہیں ہوگا، فریش اٹھو گی، نماز فجر پڑھنے کا شوق لگے گا، آدمی کے اندر میں مزہ آئے گا، اس لیے کہ فریش ہے نا، ورنہ نیند آتی رہے تو مزہ نہیں آتی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یہ وظیفہ بتایا جس کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ اس لیے دونوں وظیفے کبھی نہیں چھوڑنے چاہیے، تسبیحات فقراء اور تسبیحات فاطمی۔ تسبیحات فقراء کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہے، یہ پڑھنا 33 34 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور رات میں صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمی ہے۔ وہ تسبیحات فقراء ہے، اس کو تسبیحات فقراء کیوں کہتے ہیں؟ فقیر صحابہ آئے، غریب صحابہ آئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم تو نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن یہ مالدار صحابہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، آگے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو ان کا ثواب تو ہم سے بڑھ گیا، اور وہ حج بھی کرتے ہیں، ان کا ثواب تو ہم سے بڑھ گیا، وہ تو جاتے رہتے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی بتائیے ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تمہارا ثواب ان سے آگے ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تسبیحات فقراء۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ترمذی شریف میں یہ لکھا ہے یہ تسبیحات ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اسی لیے حدیث میں جب نماز کے اندر میں ایک شیطان ہوتا ہے، وہ آتا ہے خنزق، اس کا نام ہے، وہ نماز شروع ہوتے ہی جیسے اقامت ہو گئی آ گیا اور اندر چلا جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اسی لیے نماز سے پہلے 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو نماز میں وسوسے شیطان ڈالتا نہیں، وہ ہم سے دور رہتا ہے، ورنہ ہماری نماز پوری وسوسے میں ختم ہو جاتی ہے، کبھی توجہ نہیں ہوتی سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں زبان سے، میں سجدے میں سر رکھتا ہوں کہاں رکھتا ہوں،
جس نے سجدے میں سر رکھا. قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کہ وہ مرے قریب آ گیا. کہاں پر آ گیا؟ جیسے معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب چلے گئے، کوئی نہیں جا سکا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امتی آپ سے قریب کیسے ہوں گی؟ فرمایا ان کو کہو 5 وقت کی نماز پڑھے، سجدے میں جائیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نہیں کرتا، کہا جس نے سجدہ کیا وہ میرے قریب ہو گیا. میں کہا کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں، میں نے اپنی پیشانی اللہ کے پیروں پر رکھ دی. آدمی کے دماغ میں یہ وسوسہ آتا رہتا ہے نا، تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس درجے پر پہنچا ہوا ہوں. تو سجدے میں چلا گیا، اللہ کے قریب پہنچ گیا، اب تو سر اٹھا، تیرے سارے گناہ معاف ہیں، سارے گناہ معاف ہیں. نماز تو نماز ایسی ہونی چاہیے نا، ورنہ میں دعا بھی دیکھوں تو ایسا کر کے اور میں نماز میں بھی دیکھوں یہ وسوسہ وہ وسوسہ یہ وسوسہ، سے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں. زندگی گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن بدلے نہیں ہم. تو اس طریقے سے نماز کے اندر میں بھی ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو تسبیحات ہے، شیطان کہتا ہے فلاں کام باقی ہے بے نماز کے بعد جلدی کر جلدی کر، تو وہ تسبیحات پڑھانے سے بھلا دیتا ہے. آدمی تسبیحات نہیں پڑھتا. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھی، سلام کب ہوا اٹھ کے بھاگا. تسبیح پڑھنے کو اس کو توفیق نہیں ہوئی، شیطان نے پڑھنے نہیں دیا. اس لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے امتی کو بتلا دو جنت میں کچھ نہیں، جیسے میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہے جنت میں، کچھ نہیں ہے، چکل میدان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتلاؤ کہ وہ تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس سے کیا ہوگا؟ جنت میں ہر سبحان اللہ پر ایک درخت اگ جائے گا. اب اندازہ کرو کہ آدمی ایک بار سبحان اللہ پڑھے تو اس کا ثواب مسلم شریف میں ہے زمین سے لے کر آسمان تک، اور ایک روایت میں ہے آدھا میزان بھر گیا، اور ایک روایت میں ہے اگر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو 2 میزان. اب تم کتنی بار پڑھو گے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ ایک بار پڑھ لیا آپ نے، 100 بار ہو گیا. فجر کے بعد پڑھا، عصر ظہر کے بعد پڑھا، عصر کے بعد پڑھا، مغرب کے بعد پڑھا، عشاء کے بعد پڑھا. کتنے درخت ہو گئے؟ یہ تو کوئی جھوٹی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں، سچ حدیث سنا رہا ہوں میں تمہیں. کتنے درخت اگ گئے. ساتھ میں ایک بار سبحان اللہ پڑھے تو 10 کا ثواب ہے. آپ گنتے چلے جاؤ، 500 مرتبہ اپنے دن میں پڑھ لیا اور سوتے وقت پڑھو تو 600 بار ہو جائے گا. تسبیحات فاطمی کی بات کر رہا ہوں، یہ تسبیحات فقراء 5 نماز کے بعد 500 ہو جائیں گے، 100 کر کے، اور رات میں پڑھیں گے تو 100 اور تو 600 بار. 600 درخت آپ روزانہ اپنے جنت میں لگا رہے ہو، اور 600 ٹائم 10 کر لو، 600 ٹائم 10، ایک سبحان اللہ پر 10 کا ثواب ہے، آپ الحمدللہ پر 10 کا ثواب ہے، اللہ اکبر پر 10 کا ثواب ہے، لا الہ الا اللہ پر 10 کا ثواب ہے. تو 600 ٹائمز 10 کر لو، کتنے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کتنی نیکیاں بلند ہو جائے گی، اندازہ نہیں کر سکتے. آدمی دھیان سے پڑھے، اللہ کی طرف توجہ کا. اصل تو یہ ہے نا، میرے اور اس صحابہ کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ وہ توجہ سے پڑھتے تھے، ان کا کام ہو جاتا تھا. ہم بغیر توجہ کے پڑھتے رہتے ہیں، وہ ریکارڈنگ کی طرح. وہ ریکارڈنگ کیسے چالو کر دیا چلتا رہتا ہے ایسے. اور وہ ہے سمجھتے تھے میرا رب کون ہے، کون ہے، اس کو سامنے رکھ کر استحضار جس کو کہتے ہیں. فرمایا اگر کوئی سنت کہ یہ سنت ہے، اس کا استحضار کروں میں. 2 چیزیں اس میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ادا کی ہے، یہ استحضار ہونا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بیٹھ کر پیا ہے، اس لیے میں بیٹھ کر پیتا ہوں، اس میں مجھے ثواب ہے. اگر یہ استحضار کر کے پڑھیں گے، یہ استحضار پر کر کے پڑھیں گے، ثواب کی نیت کر کے پڑھیں گے، تو پھر ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب ہے، 100 شہید کا ثواب ہے. اگر استحضار ہو دن میں، ویسے ہی بسم اللہ، کچھ پتا ہی نہیں بسم اللہ کیوں پڑھا تو نے، ویسے پی لیا، لیکن استحضار ہونا چاہیے. میرے نبی نے کیا ہے یہ، اس 1 سیکنڈ
کے لیے آپ ٹھہر جاؤ 1 سیکنڈ. یہ بچے کو میں بوسہ دے رہا ہوں, میرے نبی نے اپنے نوازوں کو بوسہ دیا, میں بھی دے رہا ہوں. استحضار کر لیا, آپ کو نبی کی سنت کا ثواب ملے گا. ہر کام میں استحضار ہو. اگر آپ اس طرح سے سنت ادا کرو گے تو انشاءاللہ ولایت کے درجے پر پہنچ جاؤ گے, بڑے ولی بن جاؤ گے وقت کے. اس لیے ہر سنت کو استحضار کے ساتھ کرنا چاہیے. ایک تو ہے اس کو کیا ہے, روزانہ کرتے رہتے ہیں, پریکٹس ہو گئی ہے تو ریکارڈنگ کی طرح ہم کر لیتے ہیں, بھائی سنت پڑھ لی. لیکن ایک میرے نبی نے فرمایا ہے, میرے نبی نے پڑھا ہے, میرے نبی نے کیا ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں. چونکہ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کی اتباع کرو, میں تمہارا محبوب بن جاؤں گا. اگر اتباع کریں گے ہم اس طریقے سے استحضار کے ساتھ تو پھر اللہ بھی ہمارا محبوب بن جائے گا. یہ خود قرآن میں اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کر لو, میری اتباع کے مطابق کرو تو اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا. یہ ساری چیزیں آدمی کے انسان کے دماغ پر ہے, نیت پر ہے, یقین پر ہے, انسان کے استحضار پر ہے. ورنہ ہم کرتے ہیں, کہاں نہیں کرتے, لیکن استحضار نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو استحضار ہوتا تھا کہ اپنے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا, اس لیے وہ یوں کہتے تھے آؤ میں تمہیں وضو سکھاؤں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے, اس طریقے سے وضو سکھاتے. اللہ کے نبی نے اس طرح چہرہ دھویا, اس طرح ہاتھ دھویا, اس طرح کیا. وہ اللہ کے نبی کو سامنے رکھ کر وہ کرواتے تھے. وہ استحضار سامنے ہے. اسی لیے دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جن کو دیکھ کر اگر کوئی کرے تو اس کامیابی ملے گی سوائے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینوں ٹریلینوں دنیا کے ستاروں سے زیادہ, آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ, دنیا کے پتوں سے زیادہ, ذرات سے زیادہ ہم سب کی طرف سے درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بات بہت آگے نکل گئی, میں کچھ اور کہہ رہا تھا. وہ 10 وجوہات ہے. کتنے بھائی؟ 10 وجوہ ہے. جو 10 کام کریں گے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو وہ بات رہ گئی کہ رات میں سونے سے پہلے کیا کرنا ہے, وہ سورہ فاتحہ 3 بار, آیت الکرسی 3 بار, اور 3 کل 3 بار, قل هو اللہ احد, فلق اور ناس 3 بار, اور یا عزیز یا حمید یا ذو العرش المجید, یا عزیز یا حمید یا ذو العرش المجید. اے اللہ ساری پریشانیوں, بیماریوں, مشکلوں سے, شیطان کے شرور سے میری حفاظت فرما. اس طرح ایک بار بول لیں. عربی میں ہے اصرف عنی شر کل جبار عنید, اصرف عنی شر کل جبار عنید. اگر نہیں تو ہمارے اقبال بھائی کے بیٹے نے, کیا نام, طیب نے, وہ انگلش میں لکھا ہے پرچہ, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو ان کے پاس موجود ہے, اور وہ ہمارے صراط مستقیم گروپ پر بھی موجود ہے. یہ گزشتہ ہفتے میں انہوں نے لکھا تھا, تو اس پر سارا لکھا ہوا ہے. وہ جو میں نے ابھی جو ذکر کیا ہے کیا پڑھنا ہے, اس سے آپ کی, وہ میں نے بتایا وہ شیخ نے جو ہے ان کو کھجلی تھی نا, فوراً تیسرے دن میں ختم ہو گئی. کہا میں نے اس کو استحضار کے ساتھ اس کو پڑھا, اس لیے میں نے آپ کے فضائل سامنے اس کے فضائل بیان کیے ہیں. بہت ہی عمدہ چیز ہے, اس کو کرنا چاہیے تاکہ شیطان ہماری سلیپ میں ڈسٹرب نہ کرے اور فجر میں آرام سے آدمی تہجد میں اٹھ سکتا ہے. ابھی تو لمبی راتیں ہیں, لمبی راتیں اٹھ کر تہجد پڑھ لیں, 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لیں انشاءاللہ. دیکھو نا 6:15 بجے ٹائم ختم ہوتا ہے تہجد کا. اگر آدمی 5:45 بجے بھی اٹھ جائے, وضو کر لے, تو 6-7 رکعت آرام سے پڑھ سکتا ہے, اور اللہ کے سامنے گر گرا سکتا ہے, اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کر سکتا ہے. ہم کتنا عیش کریں گے, پھر قبر میں کیا ہوگا. فرمایا دنیا میں عیش تو قبر میں عیش نہیں. دنیا میں اگر ہم نے محنت کی ہے تو قبر میں عیش ہی عیش ہے, آرام ہی آرام ہے. اس لیے کہ نہ 2 خواب جمع ہو سکتے ہیں, نہ 2 امن جمع ہو سکتے ہیں. یاد رکھو میرے نبی کا فرمان ہے, 2 امن جمع نہیں ہو سکتے اور 2 خوف بھی جمع نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی امن کی زندگی اور قبر میں بھی امن کی زندگی کبھی جمع نہیں ہو سکتی. دنیا میں بھی خوف رہا, قبر میں بھی خوف رہا, کبھی جمع نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں امن ہے تو پھر قبر میں خوف ہے, اور اگر دنیا میں اللہ کا خوف رکھ کر ہم عبادت کرتے رہے تو قبر میں عیش آرام اور امن ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اللہ کا حکم سامنے رکھ کر ہم اتنی عبادتیں کرتے رہے انشاءاللہ. چلو بھی تو وقت نہیں ہے, پھر ہم ٹائم نکالیں گے کہ یہ 10 چیزیں ہم بیان کریں گے. وہ کون سی 10 چیز ہے کہ جس کی وجہ سے, ابھی تو میں نے ایک بیان کی, توبہ ہے, اللہ کے سامنے گر گرانا ہے, اور اس پر سے بات چلی 2 رکعت
صلاۃ التوبہ کی کہ سونے سے پہلے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے. اور میں تو مفتی تقی صاحب دامت برکات ان کا فالو کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں جب بھی 2 رکعت پڑھتا ہوں تو اس میں توبہ کی بھی نیت کر لیتا ہوں اور اس میں شکر کی بھی نیت کر لیتا ہوں اور اس میں حاجت کی بھی نیت کر لیتا ہوں. اللہ میری صلاۃ الحاجت ہے، حاجت پوری فرما. جو بھی کام میں ہونے والے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تو اس کو آسان فرما. اور اگر رات میں پڑھ لے تو تہجد کی بھی نیت کر لے انشاءاللہ. تو ایک ہی 2 رکعت میں بہت ساری آپ نیت کر سکتے ہیں. نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے. تو رات میں سونے سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے 2 رکعت تو اس کے دفتر سے ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں سارے گناہ. یہ آرام سے سوتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے تو اس کا نام اعمال بالکل کلیئر ہوتا ہے. اس لیے روزانہ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے انشاءاللہ. اس کے بڑے فوائد ہیں. دیکھو ذکر کرنے والے تو بہت ہیں، توبہ کرنے والے بہت کم ہیں، گناہ سے بچنے والے بہت کم ہیں. اصل یہ ہے اللہ یہی چاہتا ہے تم ذکر کم کرو لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بندہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب بن جائے گا. اللہ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ خیر الخطائین التوابون. سب سے اچھا وہ ہے بندہ اللہ کے یہاں کون؟ جو توبہ کرنے والا ہو، گناہوں پر توبہ کرنے والا ہو، وہ اللہ کا محبوب بن جائے. ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتے ہیں. اس لیے 2-4 بات جو میں نے کہی ہے اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان، یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا غفار یا غافر یا غفور یا غافر الذنب یا غافر الذنب وقابل التوب یا ارحم الراحمین یا سامع الدعاء یا مستجاب الدعاء یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میں معاف فرما، اللہ میں معاف فرما. بڑے گندے ہیں، مجرم ہے، پاپی ہے. اے اللہ عفو کا، اے اللہ عفو کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما. الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن کی مغفرت فرما، قابل رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، مسلمانوں کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما. الہ العالمین یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے درس حدیث میں دور دور سے لوگ آئے ہیں. اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کے لیے عفو عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ آئے ہیں عورتوں میں سے مردوں میں سے، اس میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا کا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما. جو گھروں میں اسپتال میں بیمار انہیں شفا عطا فرما. اللہ جتنی مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی ہیں درس حدیث کو سننے کے لیے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کر مدرسے میں اللہ تیری محبت میں آئی ہے، تیرے نبی کی محبت میں آئی ہے. اللہ ان کے قدم قدم کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے کو قبول فرما. تیرے نبی کا فرمان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، عفو عافیت کا ذریعہ بنا. یا اللہ بیماریوں سے، اللہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری گھریلو پریشانی دور فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صدقے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ماں باپ کی ہر بات سننے والوں میں سے بنا، ماں باپ کی ہر بات سمجھنے والوں میں سے بنا، ماں باپ کی خدمت گزاروں میں سے بنا. اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اے اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین
بنا، اے اللہ صحیح راستے پر چلا، صحیح راستے پر چلا، نمازوں کی توفیق عطا فرما، قرآن تلاوت کا شوق پیدا فرما، گھروں میں جھگڑوں کو ختم فرما، گھروں سے جھگڑوں کو ختم فرما، گھروں سے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، اے اللہ گھروں سے مصیبت پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، سکون عطا فرما، اے اللہ سکون عطا فرما، ہمارے گھروں کو اے اللہ دینی گھر بنا دے، ماحول اچھے ماحول والا گھر بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں سے مالا مال فرما، ہماری جاب میں ہمارے روزی میں اللہ برکت نصیب فرما، یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان کی مدد فرما، اللہ دیکھا نہیں جاتا ہے اللہ، اب تو کفن بھی نہیں ہے ان کے پاس، کفن کا کپڑا بھی ختم ہو چکا ہے، اللہ اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے، 5-10 سال کے بچے، 11-15 سال کے نوجوان، اے اللہ دیکھا نہیں جاتا، اللہ ماں اور بہنوں کو دیکھا نہیں جاتا، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ وہ تو اب کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف کفن ہی دے دو، اے اللہ تیرے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہیں، تو ہی ہے اللہ، تو ہی ہے مولا، تو ہی ہے مولا، تو ہی ہے مولا، اے اللہ ان کی حفاظت فرما لے، ان کی نصرت فرما، ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کے پاس پینا کا پانی تو دور کی بات ہے، اے اللہ کھانے کے لیے تو دور کی بات ہے، ان کے پاس بچوں کو دودھ پلانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما دے، جنہوں نے اپنی زمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اللہ کے گھر کے مسجد اقصیٰ کے لیے قربانی دی، اللہ تجھے قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، دشمنوں کو ختم فرما، دشمنوں کو ختم فرما، دشمنوں کو ختم فرما، ان کی گندی پلاننگ کو ختم فرما، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال اپنی عزت کی حفاظت فرما، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، جنت ان کے لیے بھی مقدر فرما، اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کے لیے جنت مقدر فرما، اے اللہ جن کے حصے میں ایمان نہیں ہے ان کی شرارت سے زمین کو پاک فرما، اے اللہ ان کی خباثت سے زمین کو پاک فرما، الہ العالمین، یا اللہ پوری دنیا میں اے اللہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، رات کو سوئے دن میں اٹھے، اللہ یہی چیزیں نظر آتی ہے، اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اللہ تیرا نبی کتنا پریشان ہوگا اپنی امت کے بارے میں، اے اللہ جبکہ ان کو ہر وقت کہا جاتا ہے، اے اللہ ان کی امت کے حال پر رحم فرما، ان کی امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان آمین کہنے والے اور آمین کہنے والیوں کے آمین کے ساتھ ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔